آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ میرے تقریر کا عنوان ہے کامیاب خواتین کون ہے؟ آج ہر انسان، ہر خواتین کامیاب ہونا چاہتی ہے۔ آخر کامیابی کیا ہے؟ کس کو کامیاب کہا جاتا ہے؟ کوئی کہتی ہے مال کمانا کامیابی ہے، کوئی کہتی ہے نام کمانا کامیابی ہے، کوئی کہتی ہے اچھی جاب کرنا کامیابی ہے۔ آخر کامیابی ہے کیا؟ کامیابی دو قسم کی کامیابی ہے، ایک دنیا کی کامیابی اور دوسری آخرتی کامیابی۔ آج ہماری فکر کون سی کامیابی کے بارے میں ہے؟ آج ہماری فکر، محنتیں، کوششیں پوری کی پوری دنیا ہی کی کامیابی کے بارے میں ہے۔ آج ہماری فکر کسی بھی طرح اچھا مال کمائے، اچھا نام ہو، اچھی جاب کرے، اچھی جگہ نام والا، پیسے والا، خوبصورت شوہر مل جائے، بینک بیلنس اچھا ہو، اچھا گھر بنائے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اسی خواہش کے پیچھے ہم ہماری ساری زندگی لگا دے رہے ہیں، اور زندگی کا سارا وقت ٹی وی سیریلز دیکھنے میں، شاپنگ میں، ڈیزائن ورک کرنے میں، گھر کا کام ختم کر کے دنیاوی باتیں کرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، اور بچوں کو اسکول بھیجنے اور لانے میں، اسی کام میں ہماری دنیا کی زندگی رہ جاتی ہے۔ تو آخرتی کامیابی کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کامیابی تو دو قسم کی کامیابی ہے، ان دونوں قسم کی کامیابیوں میں سے ہمیں کون سی کامیابی چاہیے؟ کوئی کہتی ہے مجھے دنیا کی کامیابی چاہیے، تو وہ غلط ہے، اور کوئی کہتی ہے مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں فرماتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کی دعا کرنا سکھایا ہے۔ اس آیت کے اندر دنیا کی کامیابی کا بھی ذکر ہے اور آخرتی کامیابی کا بھی ذکر ہے، تو ہمیں دونوں کامیابی بھی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کامیابیوں میں سے ہمیں کون سی کامیابی کی فکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے؟ دنیا کی کامیابی کی یا آخرتی کامیابی کی؟ کون سی کامیابی کی؟ اس کے جواب کے لیے اس حدیث کو یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، سمندر میں انگلی ڈبا کر نکالنے پر جتنا پانی انگلی کے ساتھ آتا ہے اس کے برابر یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جتنا پانی سمندر میں رہ جاتا ہے اس کے برابر آخرت کی زندگی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی 40، 50، 60 سال کی زندگی ہے، یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ آج ہم لوگ اس آخرت کی فکر کے لیے کتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ اس بات کے بارے میں ابھی اسی وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آخرت کی کامیابی کی فکر دنیا کی کامیابی کی فکر سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ کتنی فکر کر رہے ہیں ہم؟ ایک بوند کے برابر کی زندگی کے لیے ہم ہماری ساری زندگی لگا دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حدید سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دراصل اس دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، دنیا میں کوئی چیز ہمارے وفات کے بعد ہمارے ساتھ نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان کے ساتھ 3 دوست رہتے ہیں۔ پہلا دوست انسان کی وفات ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ پہلا دوست کون ہے؟ وہ پہلا دوست یہ ہے کہ انسان کا کمایا ہوا مال، نام، سونا، چاندی، سرٹیفکیٹ وغیرہ وغیرہ۔ ایک آدمی اپنی خواہش سے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک عمدہ گھر بناتا ہے، اور اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اسے کہاں لٹاتے ہیں؟ اندر اے سی روم میں یا گھر کے باہر؟ باہر ہی لٹائیں گے نا۔ اور اگر ایک خاتون رنگ پہنے ہوئی ہے، اس کے ماں بہن، اس کے رشتہ دار اس رنگ کو رکھتے ہیں یا نکال لیتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں نا، تو اس کا مال اس سے دور ہو جاتا ہے، یعنی پہلا دوست اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن دوسرا دوست اسے چھوڑ کر نہیں جاتا،
اس کے ساتھ تب تک رہتا ہے کہ اسے قبر میں دفنانے کے بعد اسے چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ دوسرا دوست کون ہے؟ وہ دوسرا دوست یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار، اڑوس پڑوس۔ لیکن تیسرا دوست اسے چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کے ساتھ قبر میں رہتا ہے۔ وہ تیسرا دوست کون ہے؟ وہ تیسرا دوست یہ ہے کہ انسان کے کمائے ہوئے نیک اعمال اور بد اعمال، جس کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، وہ نام، وہ شہرت، وہ گھر، وہ بنگلے، وہ سرٹیفکیٹ، یہ تمام کے تمام ہمارے وفات کے بعد ہمارے ساتھ نہیں آتی ہے تو آخرت کی فکر کے ساتھ کیے ہوئے نیک صالح اعمال ہی ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ یہ نیک صالح اعمال کیا ہے؟ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں کہ نیک صالح اعمال کیا ہے، تو عام طور پر یہ جواب دیا جاتا ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، فی سبیل اللہ کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ لیکن ہم خواتین کو اس کے ڈیٹیلز میں جانے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر جتنے حقوق ہیں تم انہیں ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر کتنے حقوق رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم بندوں پر 2 حقوق رکھے ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ یہ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ نیک صالح اعمال کے لیے ان تمام حقوق کو جان کر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کرنے کے لیے ہمیں دینی علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک انسان کو کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے، ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے دینی علم کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ جب تک دینی علم نہیں ہوگا، نہ اللہ کے حقوق کو پہچانیں گے اور نہ بندوں کے حقوق کو پہچانیں گے، اور ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان خواتین کے لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں کچھ صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ صفات جس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ 10 صفات بیان کرتے ہیں کہ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، فرما بردار مرد اور عورتیں، راست باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ صفات جس کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی ان تمام صفاتوں کے اندر خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا صبر، ہمارا حیا، ہمارا روزہ، ہماری خیرات کس حد تک ہے۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ان تمام باتوں کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے کس اندازے میں آخرت کی فکر کرنا چاہیے؟ ذرا غور کریں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش خاندان کی سردار تھی۔ اس خاتون نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا تھا۔ اس خاتون نے سب سے پہلے تصدیق کی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا رہے تھے، تو تسلی دلانے والی یہی خاتون تھی۔ اس خاتون نے سب سے پہلے مال سے مدد کی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا اور ان کے لیے جنت میں ہیرے جواہرات کے محل کی بشارت دی۔ الحمدللہ، یہ ہے کامیاب عورت۔ اور یہ خوشخبری سننے کے بعد آخرت کی فکر کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا مال دین کے لیے لگا دیا۔ ہم لوگ ہماری فکر، ہمارا مال، ہمارا وقت دین میں کہاں لگا رہے ہیں؟ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ان تمام باتوں کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ذرا غور کریں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ فرعون کی بیوی تھی۔
یہ محلوں میں زندگی گزارنے والی خاتون تھی اور دنیا کے اعتبار سے ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ لیکن جب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو فرعون نے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹی، اور فرعون نے اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں ہاتھوں میں دونوں کھیلے اور دونوں پیروں میں دونوں کھیلے گاڑ دیے۔ ذرا غور کرے، ہم چلتے وقت ہمارے پیر میں کھیلا چبھ جاتا ہے یا ہمارے ہاتھ میں سوئی چبھ جاتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں 4 کھیلے گاڑنے کے باوجود آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے نافرمانی اور ناشکری کی باتیں نہیں نکلا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نکلا، پکاری تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاری، اور یہ کہا اے اللہ مجھے اس فرعون کے ظلم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر۔ الحمدللہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی کسی چیز کا شوق نہیں تھا، شوق تھا تو جنت کے گھر کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، ہمارے گھر میں ہم بیماری سے پریشان ہو رہے ہیں، یا کوئی کسی کے گھر میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں، یا کوئی کسی کے گھر میں نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، یا کوئی کسی کے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پریشانیوں کے وقت صبر کرنے کے بجائے سب کچھ دینے والے اس اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کر منتیں مانگ رہے ہیں۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت ترین سزائیں جھیلنے کے باوجود اپنے دین سے نہیں ہٹی۔ ہم مسلمان ہونے کے باوجود غیروں کے طریقے اپنا رہے ہیں تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ اے میری ماں اور بہنوں، ہم صبر کے ساتھ، ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، ہم آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ صبر کس اندازے میں کرنا چاہیے؟ ایک خاتون کو دورہ پڑتا تھا اور اس دورے کے وقت اس کے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا تھا، تو اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بیماری پر صبر کرو تو بہتر ہے۔ اس خاتون نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیماری پر صبر تو کر لوں گی، لیکن اس بیماری کے وقت میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ الحمدللہ اس خاتون کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں جنتی عورت بتاؤں؟ اس خاتون نے اس بیماری کے وقت صبر کیا، وہ دعا کرنے سے ٹھیک ہو جاتی تھی لیکن صبر کرنا پسند کیا، اور بیماری کے وقت بھی آخرت کی فکر رکھنے والی یہ خاتون اپنے جسم سے کپڑا ہٹنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے آخرت کی فکر رکھنے والی خاتون۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہم لوگ تندرست رہنے کے باوجود اپنے جسموں کو چھپانے کی فکر نہیں کرتے، دکھاتے ہوئے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے وقت سر درد، پیٹ درد برداشت نہیں کر سکتے، اور ان بیماریوں کے وقت ہماری زبانوں سے نافرمانی اور ناشکری کی باتیں نکلتی ہے، تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فساق جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ فساق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فساق عورتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کیسے فساق ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہیں نعمتیں دی جاتی ہے تو وہ شکر نہیں کرتی، اور جب انہیں مصیبتیں دی جاتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتی۔ یہ شکر اور صبر سے ہی جنت ملتی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، ہم لوگ ہماری زبانوں کو کتنا کنٹرول کر رہے ہیں، ہماری زبانوں سے کتنی شکر کی علامتیں نکل رہی ہیں، ایک بار غور کریں۔ اگر ہم اسی اندازے میں زندگی بسر کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ذرا غور کریں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہیں طرح طرح کی سخت سے سخت ترین سزائیں دی جا رہی تھی۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے شوہر کو اور ان کے بیٹے کو تپتی ہوئی ریت میں سزائیں دی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آل یاسر، صبر سے کام لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت ترین سزائیں جھیلنے کے باوجود
وہ ضعیف عورت اپنے دین سے نہیں ہٹی، اور اسلام کے دشمنوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک پیر سے ایک اونٹ کو اور دوسرے پیر سے دوسرے اونٹ کو باندھا اور دونوں اونٹوں کو دونوں طرف بھگا دیا، اور وہ شہید ہو گئی اور وہ جنت پا گئی۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ ہے ایمان کی علامتیں، یہ ہے صبر کی علامتیں، یہ ہے خشوع و خضوع کی علامتیں۔ ہم صبر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ پھر ذرا غور کریں، ابو لہب اور جمیلہ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، یہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اور ان دونوں کی بیٹی درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور بہت محنتوں اور مشکلوں کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا علم حاصل کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ دین کا علم سیکھتی تھی۔ آج ہمیں تھوڑا مشکل بھی نہیں ہوتا دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے محلوں میں ہی دین کا علم سیکھنے کی فیسلٹی رکھ دی ہے، پھر بھی ہم دین کا علم سیکھنے کا شوق نہیں رکھتے، تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی؟ صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوری طرح راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح راضی ہو گئے۔ وہ آخرت کی فکر کے لیے اپنی جانوں کو لٹا دیے۔ آج ہم لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی جانوں کو بچانے کی فکر میں پڑ گئے، وہ آخرت کی فکر کے لیے اپنے مالوں کو لٹا دیے۔ آج ہم لوگ دنیا کی کامیابی کے لیے مالوں کو کمانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اے میری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھا آج کا میرا عنوان کامیاب خواتین کے تعلق سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔